بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سات آسمان پر بنا ایک مقدس گھر۔ اس وقت جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں 70,000 فرشتے اس گھر کے گرد مسلسل طواف کر رہے ہیں۔ یہ گھر کس نے بنایا ہے اور معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کیا دیکھا تھا؟ ہم اس ویڈیو میں بیت المعمور کے متعلق تمام حقائق کو جانیں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اس زمین پر تشریف لائے تو اللہ کے حضور یہ سوال کیا کہ اے پاک پروردگار، یہاں نہ تو میں فرشتوں کی تسبیح و تکبیر سن سکتا ہوں اور نہ ہی کوئی ایسی جگہ دیکھتا ہوں جہاں میں تیری عبادت کروں۔ لہٰذا اللہ کی طرف سے یہ جواب آیا کہ جس طرح تم نے ساتویں آسمان پر بیت المعمور کو دیکھا ہے جس کے گرد فرشتے طواف کرتے ہیں، تو ہم تمہیں ایک جگہ بتاتے ہیں، وہاں تم بھی کعبہ کی تعمیر کرو اور اس کے گرد طواف کرو اور وہاں نماز ادا کرو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت آدم کو وہ جگہ دکھائی اور وہاں اپنے پر مار کر 7 زمینوں کی بنیاد ڈال دی، پھر چاروں طرف سے دیواریں بلند کر دی۔ اس خانہ خدا کی تعمیر حضرت نوح علیہ السلام نے کی اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کو مکمل کیا، جسے آج ہم خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا کہ ساتویں آسمان پر موجود وہ مقدس گھر کیا تھا جس کی مشابہت میں حضرت آدم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی؟ دراصل بیت المعمور کے معنی آباد گھر ہے۔ یہ دراصل فرشتوں کا کعبہ ہے جو ساتویں آسمان پر کعبۃ اللہ کے عین اوپر ہے۔ فرشتے اس گھر کا طواف کرتے ہیں۔ بیت المعمور زمین اور آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے تخلیق کیا گیا۔ روایتوں کے مطابق ہر روز 70,000 فرشتے عبادت اور طواف کے لیے آتے ہیں اور ہر ایک دفعہ طواف کے بعد ان کو قیامت تک دوبارہ موقع نہیں ملے گا، اور اس طرح ہر روز نئے 70,000 فرشتے آ جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات آسمانوں کے سفر پر گئے تو آپ کا گزر بیت المعمور کے پاس سے ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور پر ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ روایت یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے ساتویں آسمان پر چڑھایا گیا۔ وہاں ایک ادیڑ عمر کی بزرگ بیت المعمور کے دروازے کے قریب ایک کرسی پر ٹیک لگائے تشریف فرما تھے۔ ان کی شکل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، یہ آپ کے باپ حضرت ابراہیم ہیں۔ ابن ابی حاتم کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان میں ایک گھر ہے جسے معمور کہتے ہیں، جو کعبہ کی سمت میں ہے۔ چوتھے آسمان میں ایک نہر ہے جس کا نام نہر حیوان ہے۔ حضرت جبرائیل ہر روز اس میں غوطے لگاتے ہیں اور نکل کر بدن جاڑتے ہیں، جس سے 70,000 قطرے جھلکتے ہیں۔ ایک ایک قطرے سے اللہ تعالیٰ ایک ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جنہیں حکم ہوتا ہے کہ وہ بیت المعمور میں جائے اور نماز ادا کرے۔ ان فرشتوں کا ایک سردار ہوتا ہے جسے حکم دیا جاتا ہے کہ انہیں لے کر کسی جگہ کھڑا ہو جائے، پھر وہ اللہ کی تسبیح کے بیان میں لگ جاتے ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا کہ بیت المعمور کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ آسمان میں ہے، اسے سراغ کہا جاتا ہے، یہ کعبہ کے ٹھیک اوپر ہے۔ جس طرح زمین کا کعبہ حرمت کی جگہ ہے، اسی طرح وہ آسمان کا کعبہ ہے۔ ہر روز اس میں 70,000 فرشتے نماز ادا کرتے ہیں، لیکن جو آج گئے ہیں ان کی باری قیامت تک دوبارہ نہیں آئے گی، کیونکہ فرشتوں کی تعداد ہی اس قدر ہے۔ روایتوں کے مطابق معراج کی رات بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام اور مرسلین نے نماز پڑھی، اور بیت المعمور میں تمام انبیاء اور
पिछली उम्मतों के ईमान वालों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम में नमाज अदा की। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मामूर के करीब गए तो वहां कुछ फरिश्तों को देखा, कुछ रुकू में थे, कुछ क़याम में थे, कुछ सिजदे में गिरे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील से दरियाफ्त किया कि ये क्या कर रहे हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये नमाज अदा कर रहे हैं। जो फरिश्ता जिस अंदाज में है वो क़यामत तक ऐसे ही रहेगा। आपको ये इबादत इतनी ज्यादा पसंद आ गई कि आपने अल्लाह से अपनी उम्मत के लिए नमाजों का तोहफा मांग लिया। लिहाजा अल्लाह ने अहले ईमान पर रहम किया और ऐसी नमाज अता की जिसमें तमाम इबादतों का मजमुआ था, यानी हम एक ही नमाज में रुकू, क़याम और सजदा करते हैं। सूरह तूर में अल्लाह तबारक व तआला ने इस मुक़द्दस घर का जिक्र कुछ यूं किया है कि कसम है तूर की इस किताब की जो लिखी गई है कुशादा वर्कों में, और बैतुल मामूर यानी इस आबाद घर की कसम है, और ऊंची छत की और जोश मारते हुए समंदर की। बेशक आपके रब का अज़ाब वाक़ई होकर रहेगा। मुहक्किकीन ने बैतुल मामूर को हमारे इस कायनात का मरकज करार दिया है, जैसा कि काबा शरीफ हमारी इस दुनिया का मरकज है जिसके गिर्द तमाम बंदे तवाफ करते हैं। इसी तरह सोलर सिस्टम में तमाम सैयारे सूरज के गिर्द घूमते हैं और हजारों सूरज हमारे कहकशां यानी मिल्की वे गैलेक्सी के गिर्द चक्कर काटती है। ये लाखों कहकशां भी एक सुपरमेसी ब्लैक होल के गिर्द घूम रहा है। इसी तरह तमाम फरिश्ते बैतुल मामूर के गिर्द चक्कर काट रहे हैं। गर्ज है कि कायनात में तकरीबन तमाम चीज महव गर्दिश है। बेशक अल्लाह ने इस कायनात के निजाम में हमारे लिए तौहीद के पैगाम को खोल कर रख दिया कि इंसान की जिंदगी का भी एक मरकज होनी चाहिए जिसके उसूलों का इसे पाबंद होना है। वो मरकज अल्लाह की जात है जिसके गिर्द घूम कर और इसकी इताअत में रहकर ही फनाह पाई जा सकती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इस तरह की अच्छी वीडियो देखने के लिए आरी वाला टीवी को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।